آج دنیا بھر میں ورلڈ فٹرنٹی ڈے یعنی بھائی چارے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد باہمی احترام، رواداری، افہام و تفہیم کو فروغ دینا ہے، اور اس سال اس دن کی تھیم افہام و تفہیم کا فروغ اور اتحاد کی ترویج ہے۔ ایک معاشرہ کے جو صبر و تحمل پہ ہو وہ کیسے ہم تشکیل دے سکتے ہیں، اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ دن تو ہے آج، لیکن معذرت کے ساتھ پاکستان میں صبر و تحمل نہ ہونے کے برابر ہے، کیا وجوہات سمجھتے ہیں اس کی؟ دیکھیے، ہماری بدقسمتی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم اتنا پولرائزڈ ہوئے اور اتنا تقسیم در تقسیم ہو گئے، یعنی کسی نے مثال دی کہ ہم فرقوں سے فرقیاں بن گئے، اور ہماری تقسیم ہونے کی بنیادیں اتنی زیادہ ہیں۔ ہم زبان کے حوالے سے کبھی تقسیم ہو جاتے ہیں، کبھی ہم صوبائی جو ہے علاقے کی بنیاد پہ ہم تقسیم ہو جاتے ہیں، ہم کلچر کی بنیاد پہ تقسیم ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑا ستم اور ظلم یہ ہوا کہ ہم سیاسی طور پہ اتنا تقسیم ہوئے کہ ہم نے طے کر لیا کہ اگر ہم ٹھیک ہیں تو سارے غلط ہیں، اور جب ہم کہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور سارے غلط ہیں، اور اس کے ساتھ جو نفرت ہے وہ اتنی شدت پہ چلی گئی کہ ہمیں کوئی قبول ہی نہیں ہے، ہمیں صرف لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ یہ تقسیم در تقسیم ہونے کے عمل میں ہمارا بڑا نقصان ہو گیا۔ ہم ایک 24-25 کروڑ عوام کا ایک ہجوم بن گئے ہیں، ہماری کوئی سمت نہیں ہے، ہماری ڈائریکشن نہیں ہے۔ اب اس عدم برداشت کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہمارے بڑے، میں جب بڑے کو کروں تو قوماز میں کروں گا، ہر فیلڈ کے بڑے، وہ سیاست میں بڑے ہوں، وہ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیے، ان بڑوں میں ہی برداشت نہیں ہے، تو بھائی چارہ جو ہے نہیں ہے، تو چھوٹوں نے تو بڑوں کو دیکھ کے فالو کر کے چلنا ہوتا ہے۔ جی بالکل، ایبسلیوٹلی۔ لیکن قاسم صاحب، آپ خود بھی استاد ہیں، تو کیا آج کے دور میں معاشرے کی بہتری کے لیے ہمیں یونیورسٹیز اور کالجز میں نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے آگاہی پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، جس سے وہ معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیں، جتنی مرضی آپ تربیت کر لیجئے، جب تک کوئی اچھی مثالیں نہیں ملتی اور اچھی مثالوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بدقسمتی سے 3 گھنٹے کے ہیرو سے ہمارے بچے واقف ہیں، ہمارے بچے سوشل میڈیا پہ جتنی کہہ لیجئے خرافات ہیں ان سے واقف ہیں، ہمارے بچے اچھی مثالوں سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ اچھی مثالوں کو تو ہم پروموٹ ہی نہیں کرتے۔ آپ کا ہمسایہ ملک، جسے آپ دشمن ملک کہتے ہیں، وہ تو اپنے سٹریٹ کے ہیرو پہ مووی بنا رہا ہے، وہ اپنے کرکٹر پہ مووی بنا رہا ہے، وہ ایک سٹریٹ سنگر چمکیلا اس پہ مووی بنا رہا ہے، وہ کوئی ریسکیو کرنے والا کسی مائن سے، ایک پولیس آفیسر 1982 میں واقع ہوتا ہے، اس پہ مووی بنا رہا ہے۔ وہ ایک نابینا جو ڈگری لے کے آخرکار بزنس مین بنتا ہے، سری کانت، وہ مووی بنا دیتا ہے۔ وہ ایک شخص جس کی بیوی پہاڑ سے گرتی ہے پانی لے کے جانے کے لیے، دوسرے پہاڑ کے دوسری طرف جاری ہوتی ہے، وہ شخص پہاڑ کاٹتا ہے، مین آف ماؤنٹین مووی بنا دیتا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے ہیرو کے ساتھ ہم اپنے ہیرو کو متنازع بنا دیتے ہیں، بالکل، اور اس کی نیت پہ شک کرتے ہیں۔ آپ اپنے 76 سال کے ہیروز کا حال دیکھ لیجئے، ہمیں لگتا ہے کہ ہیرو ہے ہی نہیں، جبکہ جو ہیرو تھے ان کو پروموٹ ہی نہیں کیا گیا، ان کو کنٹروورشل بنایا گیا۔ ایون کہ بڑے بڑے نام، ڈاکٹر قدیر خان صاحب جیسے نام آخری دنوں میں انتہائی فرسٹریٹڈ تھے، انتہائی ڈسٹرب تھے، کہ وہ ایکنالجمنٹ جو انہیں ملنی چاہیے وہ یہ سوسائٹی، سماج اور اسٹیٹ نہیں دے پائی۔ ایکنالجمنٹ ہونا بہت شکریہ ڈاکٹر قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔